شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو یہ بات قرآن مجید میں بتائی گئی کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب یہاں قرآن مجید کے بارے میں 3 باتیں بتائی گئی۔ نمبر 1، یہ ہدی للناس ہے، بینات من الہدی ہے، اور اس کے بعد کہا گیا ہدی للناس وبینات من ہدی والفرقان۔ تو 3 خصوصیات قرآن مجید کے بارے میں بیان کی گئی۔ دیکھیے، ہدی للناس کہا گیا یا ہدی للمؤمنین نہیں کہا گیا، ہدی للمسلمین نہیں کہا گیا، ہدی للمؤمنین نہیں کہا گیا، بلکہ ہدی للناس کہا گیا۔ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں ایک بات ذرا اہم سمجھ لیجئے کہ اس امت کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس آخری اور سچی غیر محرف کتاب کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا جائے۔ پچھلی کتابیں مسخ ہو گئیں، ان کی زبان بدل گئی، اس کے الفاظ بدل دیے گئے، وہ تحریف شدہ ہیں۔ اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا۔ تو اب اس مہینے کی فضیلت دیکھیے، اس میں یہ قرآن نازل کیا گیا اور آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کو سمجھنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، اور اس کی تبلیغ کرنا ضروری ہے، اس کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کا نظام دنیا پر غالب کرنا ضروری ہے۔ اس کتاب کے کچھ حقوق ہیں، لیکن اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت سنی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ بات بتائی گئی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 میں۔ ہم نے ایک کتاب آپ لوگوں کی طرف نازل کی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آپ لوگوں کی طرف ایک کتاباً، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں آپ ہی کا تذکرہ ہے، آپ ہی کی بات ہے، آپ ہی کی بھلائی اس میں ہے۔ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا آپ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب اس مبارک مہینے کی جو سرگرمیاں ہیں وہ تو بے شمار ہے، اس پر ہم پھر کسی اور وقت روشنی ڈالیں گے، لیکن یہاں یہ بتانا ہم چاہتے ہیں ان سرگرمیوں میں سے ایک اہم سرگرمی تراویح کی ہے، نماز تراویح کی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ عشاء کی نماز کے لیے دوڑتے ہیں اور تراویح سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں بر صغیر ہند و پاک میں کہ لوگ اس امام کو، اس حافظ کو بہتر سمجھتے ہیں جو جلدی تراویح ختم کر دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف 30 منٹ میں قرآن ختم کر دیتے ہیں، کچھ 40 منٹ میں کرتے ہیں، کچھ 50 منٹ میں کرتے ہیں، کچھ 1 گھنٹے میں کرتے ہیں، کچھ سوا گھنٹے میں کرتے ہیں، کچھ 1.5 گھنٹے میں، کچھ 2 گھنٹے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے کہ آپ کس مسجد کا انتخاب کر رہے ہیں اور کس حافظ اور کس امام کا انتخاب کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اچھی طرح رک رک کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہم اس آدمی کو بہت اچھا سمجھتے ہیں جو 15-20 منٹ میں قرآن ختم کر دیتا ہے، 1 پارہ ختم کر دیتا ہے، سوا پارہ، 1.5 پارہ ختم کر دیتا ہے۔ ایک کیسٹ بہت عام ہوئی اور نیٹ پہ چلتی رہی، ایک انڈونیشیا کے آدمی نے 20 رکعتیں پڑھائیں
اور 13 منٹ میں اس نے 20 رکعت پڑھی، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس نے نہ رکوع صحیح کیا، نہ سجدہ صحیح کیا، نہ تلاوت صحیح کی، نہ سورہ فاتحہ اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھی۔ تو اس طرح کی نماز جس میں سکون نہ ہو، اعتدال نہ ہو، اور ارکان نماز کی حفاظت نہ کی گئی ہو، ایسی نماز پھر اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی۔